السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کے معجزات اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے حوالے سے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ بنیادی طور پر مذہبی متون سے لی گئی ہیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ ان سے جو اہم باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی منت سے۔ انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ ان کی جو بھی اولاد ہوگی اسے وہ بیت المقدس یعنی یروشلم میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ پھر جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی دیکھ بھال کا ذمہ قرہ اندازی ہوئی اور ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ جی ہاں، اور یہاں ایک آپ کہیں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ حضرت زکریا جب بھی ان کے حجرے میں مطلب جہاں وہ عبادت کرتی تھیں وہاں جاتے تھے تو انہیں بے موسم کے پھل ملتے تھے۔ اچھا، بے موسم پھل؟ جی، یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ وہ اپنے نیک بندوں کا کیسے خیال رکھتا ہے، مطلب ظاہری اسباب کے بغیر بھی۔ اور یہ حضرت مریم کے بلند مرتبے کی بھی دلیل تھی۔ بالکل بالکل۔ اچھا، پھر آگے کیا ہوا؟ وہ فرشتہ آنے والا واقعہ؟ جی، پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں خوشخبری دی ایک پاکیزہ بیٹے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ظاہر ہے حضرت مریم تو حیران ہوئی ہوں گی کہ بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل، انہوں نے پوچھا بھی تو فرشتے نے اللہ کا حکم سنایا، کن فیکون، یعنی اللہ جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی آپ کہیں لامحدود تخلیقی طاقت ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حوا علیہ السلام بغیر ماں کے، تو اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ تو خیر، اللہ کی قدرت سے ولادت تو ہو گئی، لیکن جب حضرت مریم واپس اپنی قوم میں گئیں بچے کو لے کر، تب کیا ہوا؟ لوگوں کا رد عمل کیسا تھا؟ ہاں، یہ بہت مشکل وقت تھا۔ لوگ تو آپ سمجھے حیران بھی ہوئے اور الزامات بھی لگانے لگے۔ لیکن وہیں اللہ کی مدد آئی، ایک پانی کا چشمہ بہنے لگا اور کھجور کا جو سوکھا تنا تھا اس سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ سبحان اللہ! جب لوگوں نے بہت سوال کیے، الزامات لگائے، تو حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے صرف بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اچھا، تو یہاں وہ حیران کن بات ہوئی، مطلب گہوارے میں بولنا؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا۔ گہوارے میں ہی انہوں نے بات کی۔ کیا کہا؟ انہوں نے صاف صاف کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی انجیل کا اشارہ تھا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اور انہوں نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی بھی دی اور نماز اور زکوٰۃ کا بھی حکم بتایا۔ کمال ہے، مطلب پہلے ہی دن اپنی نبوت کا اعلان اور والدہ کی صفائی۔ جی، یہ ایک طرح سے ان کی آمد کا مقصد بھی واضح ہو گیا اور والدہ پر جو تہمت لگ رہی تھی اس کا بھی رد ہو گیا۔ تو اس معجزے سے والدہ کی پاک دامنی تو ثابت ہو گئی، لیکن ان کی اپنی زندگی میں آگے کیا ہوا؟ نبوت کا باقاعدہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ انہوں نے بچپن میں بکریاں بھی چرائیں، جیسے دوسرے نبیوں نے بھی کیا ہے۔ پھر اللہ نے ان پر انجیل اتاری جو توحید کی ہی تعلیم دیتی تھی، اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اور ان کے کچھ خاص شاگرد بھی تھے نا، حواری جنہیں کہتے ہیں؟ جی بالکل، حواری یعنی وہ قریبی ساتھی جو ان کی اس دعوت میں، اس مشن میں ان کے مددگار تھے۔ اچھا، اور پھر ان کے وہ مشہور معجزات جن کا بہت ذکر ملتا ہے؟ جی ہاں، اللہ کے حکم سے، یاد رہے ہمیشہ اللہ کے حکم سے، وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ حیرت انگیز! وہ پیدائشی اندھوں کو بینائی دیتے، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے، اور یہاں تک کہ اللہ کے اذن سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ یہ تو بہت بڑی نشانیاں تھیں نبوت کی۔ بالکل، یہ سب ان کی نبوت کی دلیلیں تھیں اور اللہ کی قدرت کا اظہار تھا۔ لیکن قوم نے کیا سمجھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسے جادو کہا۔ ہاں، بدقسمتی سے اکثریت نے ایمان لانے کے بجائے اسے جادوگری قرار دے دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب دل سخت ہو جائیں تو پھر واضح نشانیاں بھی اثر نہیں کرتیں۔ اور پھر انہوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں؟ جی بالکل، وہ ان کے خلاف ہو گئے اور اس وقت کے بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کی اور مطالبہ کیا کہ انہیں سولی دے دی جائے۔ یہ تو بہت سنگین صورتحال بن گئی۔ تو کیا انہیں سولی دی گئی؟ دیکھیں،
یہاں اسلامی نقطہ نظر جو قرآن بتاتا ہے وہ عیسائی عقیدے سے مختلف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ بچا لیا؟ کیسے؟ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ انہیں نہ قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی، بلکہ ان کے ایک ساتھی، ایک حواری کو ان کی شکل دے دی گئی، تو لوگوں نے غلطی سے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی دے دی۔ اچھا، تو اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں ہوئی؟ جی نہیں، اسلامی عقیدے کے مطابق نہیں۔ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 33 سال تھی، اور اسلام یہ بھی واضح کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ تثلیث کا عقیدہ، یعنی خدا کو 3 ماننا، اسلام میں نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، کیا ان کی واپسی کا بھی کوئی ذکر ہے؟ جی ہاں، اسلامی تعلیمات میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ کہاں اور کیسے؟ پیشگوئیوں کے مطابق وہ دمشق یعنی شام نے وہاں کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ اچھا، اور پھر؟ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس وقت امام مہدی امامت کرا رہے ہوں گے۔ پھر وہ دجال، جو ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس کا پیچھا کریں گے اور اسے فلسطین میں لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اور ان کے آنے کے بعد دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ان کے دور حکومت کی کیا خاص بات ہوگی؟ بتایا گیا ہے کہ وہ آ کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کرنے کا حکم دیں گے، اور جزیہ جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا اسے ختم کر دیں گے۔ یعنی صرف ایک ہی دین باقی رہے گا؟ جی، اس وقت صرف اسلام ہی باقی رہے گا۔ وہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی حکومت کریں گے۔ وہ حج بھی کریں گے، اور دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 40 سال رہیں گے۔ 40 سال؟ اور اس دوران؟ ہر طرف امن و امان ہوگا، انصاف ہوگا، مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ پھر ان کی طبی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ تھی، ان کی زندگی معجزات سے بھرپور تھی، انہیں دشمنوں سے بچا کر اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ قیامت کے قریب واپس آ کر انصاف قائم کریں گے۔ یہ ساری باتیں ہمیں ان ذرائع سے معلوم ہوتی ہیں۔ بالکل، اور شاید آخر میں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پوری کہانی، ان کی پیدائش سے لے کر آسمان پر جانے اور پھر واپسی کی پیشگوئی تک، یہ اللہ کی کتنی زبردست قدرت اور اس کی منصوبہ بندی کو ظاہر کرتی ہے۔ واقعی۔ اور یہ واقعات جو ہیں، یہ مختلف عقائد رکھنے والوں کے لیے آپ سمجھیں بہت گہرے معنی رکھتے ہیں، اور اس پر مزید غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔